دوزخ تیرا بندہ ہو کر. امید یعنی توقع، زندانی وہ قید، دوزخ کی زندگی، دوزخ کی قید. بندہ کے کیا معنی؟ نوکر، غلام. یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آپ کا غلام ہوں، اور آپ کا غلام ہونے کے ناطے مجھے امید ہے آپ کی رحمت سے آقا کہ مجھے دوزخ کی قید نہیں ہوگی. میں تو کیا، میرا سایہ بھی نہ جائے گا، کیونکہ مصطفیٰ سے دیکھا نہ جائے گا. اور امیر اہل سنت اسی مضمون کو اپنے انداز سے بیان کرتے ہیں. آقا کا گدا ہوں اے جہنم تو بھی سن لے، وہ کیسے جلے جو کہ غلام مدنی ہو. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے امید کیسی ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شاہا، نہ ہو زندانی یہ دوزخ تیرا بندہ ہو کر. کاش ہم واقعی ان کے بندے ہو جائیں، نفس کے بندے نہ بنے، شیطان کے بندے نہ بنے، درہم و دینار کے بندے نہ بنے، ہم مصطفیٰ کے بندے بنے، مصطفیٰ کے غلام بن جائیں، مصطفیٰ کے سچے عاشق بن جائیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کی کیا بات ہے. مشہور آیت ہے جس کو آئے رحمت کہتے ہیں، پارہ 17 سورہ انبیاء میں یہ آیت نمبر ہے 107. سنیے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. ترجمہ کنز الایمان، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے. نور العرفان جو کہ ترجمہ قرآن کنز الایمان کی مختصر تفسیر ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس میں لکھتے ہیں، خیال رہے رب عز و جل نے اپنے لیے رب العالمین فرمایا اور حضور کے لیے رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معلوم ہوا جس کا اللہ تعالی رب ہے اس کے لیے حضور رحمت ہیں. چنانچہ آپ کی رحمت مطلق ہے، تام ہے، کامل ہے، شامل ہے، عام ہے، عالم غیب و شہادت کو گھیرے ہوئے دونوں جہان میں دائمی موجود ہے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت عامہ، رزق وغیرہ ہر کافر و مومن کو پہنچتی ہے، اور رحمت خاصہ ایمان و عرفان وغیرہ صرف مومنوں کا ہے. رب فرماتا ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مسلمانوں پر کمال مہربان. اگر کوئی شخص خود ہی اس رحمت کو اپنے لیے عذاب بنائے تو یہ اس کا اپنا قصور ہے. بارش سے بعض سبزے جل جاتے ہیں، سورج سے چمگادڑ کی آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں، اس میں سورج اور بارش کا قصور نہیں. تو اعلی حضرت کتنی امید افزا بات فرما رہے ہیں اپنے اس مقطع میں. ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شاہ، نہ ہو زندانی یہ دوزخ تیرا بندہ ہو کر. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کی کیا بات ہے. سورۃ الضحیٰ پارہ 30 آیت نمبر 5 ارشاد ہوتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور بے شک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں دنیا و آخرت میں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے.
مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صدر الافاضل اس کے تحت خزائن العرفان میں لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ وعدہ کریمہ ان نعمتوں کو بھی شامل ہے جو آپ کو دنیا میں عطا فرمائیں، کمال نفس اور علوم اولین و آخرین، ظہور امر و اعلاء دین، اور وہ فتوحات جو عہد مبارک میں ہوئی اور عہد صحابہ میں ہوئی اور تا قیامت مسلمانوں کو ہوتی رہیں گی، اور دعوت کا عام ہونا، اسلام کا مشارق و مغارب میں پھیل جانا، اور آپ کی امت کا بہترین ہونا، اور آپ کے وہ کرامات و کمالات جن کا اللہ ہی عالم ہے، اور آخرت کی عزت و تکریم کو بھی شامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفاعت عامہ و خاصہ اور مقام محمود وغیرہ جلیل نعمتیں عطا فرمائیں۔ مسلم شریف کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دونوں دستے مبارک اٹھا کر امت کے حق میں رو کر دعا فرمائی، عرض کی اللہم امتی امتی۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل امی علیہ السلام کو حکم دیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر دریافت کرو رونے کا کیا سبب ہے، باوجود یہ کہ اللہ تعالی دانا ہے، جاننے والا ہے۔ جبریل علیہ السلام نے حسب حکم حاضر ہو کر دریافت کیا، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں تمام حال بتایا اور غم امت کا اظہار فرمایا۔ جبریل امی علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ تیرے حبیب یہ فرماتے ہیں، باوجود یہ کہ وہ خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو حکم دیا، جاؤ اور میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہو ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں عن قریب راضی کریں گے اور آپ کو گرا خاطر نہ ہونے دیں گے۔ صدر اللہ فاضل لکھتے ہیں، حدیث شریف میں جب یہ آیت نازل ہوئی، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جب تک میرا ایک امتی بھی دوزخ میں رہے میں راضی نہ ہوں گا۔ آیت کریمہ صاف دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالی وہی کرے گا جس میں رسول راضی ہوں، اور احادیث شفاعت سے ثابت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اسی میں ہے کہ سب گناہ گاران امت بخش دیے جائیں۔ تو آیت و حدیث سے قطعی طور پر یہ نتیجہ نکلتا ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت مقبول اور حسب مرضی مبارک گناہ گاران امت بخشے جائیں گے۔ سبحان اللہ، کیا رتبہ علیہ ہے کہ جس پروردگار عز و جل کو راضی کرنے کے لیے تمام مقربین تکلیفیں برداشت کرتے، محنتیں اٹھاتے ہیں، وہ اس حبیب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے عطا عام کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے ان نعمتوں کا ذکر فرمایا جو آپ کے ابتدائی حال سے آپ پر فرمائیں۔ سورۃ الضحیٰ کی تفسیر میں پڑھ لیجیے۔ سبحان اللہ۔ تو اعلی حضرت بارگاہ رسالت میں صحیح امید رحمت رکھے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شاہ، نہ ہو زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو کر، نہ ہو زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو کر۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 3553۔ ابو طالب جب تجارتی قافلہ لے کر ملک شام گئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا، تو ایک راہب نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ و مقدس ہاتھ پکڑ کر کہا، ھذا سید العالمین، ھذا رسول رب العالمین، یبعثہ اللہ رحمتا للعالمین۔ یہ تمام نبیوں کے سردار ہیں، یہ رب العالمین کے رسول ہیں، اللہ عز و جل انہیں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گا۔ ہے یہ
رحمت سے شاہ نہ ہو زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو کر، نہ ہو زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو کر۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ابھی ترمذی شریف کی حدیث پاک عرض کی گئی، اس کی شرح میں فرماتے ہیں اللہ تعالی رب العالمین ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سید العالمین رسول عالمین ہے، یعنی عالمین کے رسول ہیں۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کی۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں اللہ عز و جل کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت ہونا ہر شخص کے لیے ہے، چاہے ایمان لائے یا نہ لائے۔ بس جو ایمان لائے گا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے لیے دنیا و آخرت دونوں جگہ رحمت ہوں گے، اور جو ایمان نہیں لاتا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کے لیے صرف دنیا میں اس طرح رحمت ہیں کہ وہ دنیا میں عذاب کے جلد آنے، زمین میں دھسنے، چہروں کے بگڑنے اور یک بارگی کے عذاب سے معمون رہتا ہے۔ اور رحمت عالمیان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ذیشان میں ایسی رحمت ہوں جس کے سبب لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ یہ جو میں نے عرض کیا یہ مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب اصلاح اعمال جلد اول صفحہ 349 پر لکھا ہوا ہے۔ خصائص القبریٰ میں ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا رسول الرحمہ، میں رحمت والا رسول ہوں۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مرآت جلد 1 صفحہ 155 پر لکھتے ہیں حضور گویا رحمت کا بادل ہیں، حضور کا ظاہری باطنی فیض اور نورانی کلام بارش، انسانوں کے دل مختلف قسم کی زمین، چنانچہ مومن کا دل قابل کاشت زمین ہے جہاں عمل اور تقوی کے پودے اگتے ہیں، علماء اور مشائخ کے سینے گویا تالاب ہیں، اور اس خزینے کے گنجینے ہیں جس سے تا قیامت مسلمانوں کے ایمان کی کھیتیاں سیراب ہوتی رہیں گی۔ مسلم شریف میں ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی گئی یا رسول اللہ مشرکین کے خلاف دعا کیجئے، فرمایا انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمہ، میں لعنت کرنے والا نہ بھیجا گیا، میں تو رحمت ہی بھیجا گیا ہوں۔ ہے یہ امید رضا کو تیری رحمت سے شاہ نہ ہو زندانی دوزخ تیرا بندہ ہو کر۔ کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی، اور کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کے عشق رسول کی، کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کے قلم کی، کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی زبان کی۔ سبحان اللہ۔ فیض رضا جاری رہے گا انشاءاللہ، جاری رہے گا انشاءاللہ عز و جل۔ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دل ہو بھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، لیوا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی زبان تمہارے لیے۔ احمد رضا کیا بات ہے تیری،
الحمدللہ عز وجل سفر المظفر ماہ رضا میں حسان الہند امام اہل سنت مجدد دین و ملت اعلی حضرت امام احمد رضا خان علی رحمت الرحمان کے عرس کے موقع پر مدنی چینل اپنے ناظرین کے لیے ماہ اعلی حضرت علی رحمت الرحمان کی مناسبت سے 7 دسمبر مطابق 15 سفر المظفر سے 17 دسمبر مطابق 25 سفر المظفر تک لا رہا ہے علم و حکمت سے مزین سلسلوں کی بہاریں۔ دیکھیے روزانہ علاوہ ہفتہ رات 10 بجے نظم و نثر سے مزین ذہنی کشمکش سے آراستہ براہ راست سلسلہ ذہنی آزمائش۔ رات 11:30 بجے دیکھیے روزانہ علاوہ ہفتہ عربی زبان میں اردو سب ٹائٹل کے ساتھ اعلی حضرت کے احسن عمل اور خوشا کردار سے مزین سلسلہ سیرت امام احمد رضا 8 دسمبر 15 سفر المظفر سے ملاحظہ کیجیے۔ روزانہ صبح 8 بجے گفتگو طیبہ سے مزین براہ راست سلسلہ کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے اور 16 سفر المظفر سے دیکھیے روزانہ علاوہ ہفتہ رات 8 بجے اور جمعرات کو رات 8:30 بجے امام اہل سنت کے فیضان سے سجا براہ راست سلسلہ فیضان اعلی حضرت۔ احمد رضا کیا بات ہے تیری۔ پیارے